السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر، میں محمد مالک۔ اچھی خبر تو یہ ہے جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ رہے تھے کہ پاکستان ٹیم کا بڑا سٹرانگ کم بیک ہے اور لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ پاکستانی میچ جیت جائے گا ساؤتھ افریقہ سے۔ بڑا ہارڈ پچ بیٹل چل رہی ہے۔ اینی وے، دوسری خبریں کیا ہے؟ عمران خان صاحب تیسرا خط لکھ رہے ہیں اب۔ پہلے 2 خط لکھے اور بڑے انٹرسٹنگ خط ہیں بیکاز وہ اتنے ہارڈ ہٹنگ خط ہیں کہ جن کو خط لکھ رہے ہیں ان پہ ہی الزامات بھی سارے آ رہے ہیں اور ساتھ شاید ان سے ریلیف بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو ناٹ سرپرائزنگلی کوئی جواب ہمیں وہاں سے نہیں آیا، بلکہ ابھی تک جو ریاکشنز آئے ہیں ہمیں کچھ نیگیٹو ریاکشنز ہی آئے۔ پھر ابھی IMF کا ڈیلیگیشن بھی آیا ہوا ہے اور آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کی جسٹس سے ہی بات کی، اس پہ ہی بہت تنقید ہو رہی ہے۔ دوسرے سرکلز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر بریف بھی کرنا تھا IMF مشن کو تو اٹارنی جنرل آف پاکستان کو کرنا چاہیے تھا، ناٹ دا چیف جسٹس آف پاکستان۔ بہرحال لیکن اس میں بھی ایک ٹوسٹ آ گیا ہے۔ ایک ڈوسیئر اور ایک ڈیٹیل لیٹر PTI نے IMF کو دوبارہ لکھ دیا ہے اور شاید یہ وہی خط کی کاپی بھی پوری لگائی ہے جو پچھلے دنوں تقریباً 300-400 صفحوں کا ایک چیف جسٹس صاحب کو بھیجا گیا تھا۔ اس پہ بھی میں جب دوسرے سرکل سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے وہاں سے بھی انیشل ریاکشن بڑا ایڈورس آیا ہے ان کا۔ دیکھیں پہلے IMF کے زمانے میں آپ کو یاد ہے کہ شوکت ترین صاحب KP میں اپنے فائنانس منسٹر کو کہہ رہے تھے کہ IMF کے ساتھ یہ بات کرو، یہ بات کرو، یہ لیٹر لکھو۔ اب پھر IMF آیا ہے تو PTI والے اس کو اگین اپنے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے نیشنل انٹرسٹ کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ کیا باقی یہ بات ایسی ہے؟ ادھر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ ان دا مین ٹائم جوڈیشری کی جنگ بالکل لڑائی شروع ہو گئی۔ ایک زمانہ تھا جوڈیشری کی کبھی جنگ ہوتی تھی ایگزیکٹو سے، ایگزیکٹو کی جنگ ہوتی تھی جوڈیشری سے، کبھی دونوں مل کے فوج سے، کبھی فوج ایک کے ساتھ مل کے تیسرے سے۔ اب انٹرسٹنگ سچویشن کیا ہے؟ جوڈیشری سے لڑ رہی ہے، جوڈیشری کی ایگزیکٹو جوڈیشری سے لڑ رہی ہے، جوڈیشری اپوزیشن سے لڑ رہی ہے۔ اٹس اے ویشیس سرکل، ایوری بڈی از فائٹنگ ایوری ون۔ آج عامر فاروق صاحب کا ورڈکٹ بھی ڈیٹیلڈ ریلیز ہوا ہے جس پہ انہوں نے وہ جو ریپرزنٹیشن تھی 5 ججز کی انہوں نے ریجیکٹ کر دی تھی، جنہوں نے جسٹس افضل ڈوگر کے اوپر اعتراض کیا تھا۔ ان کو آپ لاہور سے لے آئے 15ویں سینیورٹی کے جج کو اور ان کو آپ نے سینئر ترین جج بنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا اس پہ آئین خاموش ہے، آئین صرف بول رہا ہے ٹرانسفرز کے اوپر، آئین اس کے اوپر خاموش ہے۔ لیکن 2 دن پہلے ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان یا آفریدی صاحب کا کامنٹ سنا جب انہوں نے جرنلسٹوں کو کہا کہ میں نے اپنی رائے دی ہے اور ٹرانسفر اور سینیورٹی کو مکس کیا جا رہا ہے اور اب میں اس معاملے میں اپنا دماغ بتا چکا ہوں تو میں اس مقدمے پہ نہیں بیٹھوں گا۔ 5 ججز میں سے ایک جج سے میری بات ہوئی، میں نے پتہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ اس کو چیلنج کرنے لگے ہیں ان سپریم کورٹ۔ ان دا مین ٹائم ڈفرینسز یہاں تک آ گئے ہیں کہ آج لوور جوڈیشری نے کھانا کیا ہوا تھا جسٹس ڈوگر کے لیے، جسٹس عامر فاروق کے لیے جو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو گئے ہیں، حسن اورنگزیب صاحب کے پاس جو ایکٹنگ جج نامنیٹ ہوئے ہیں، یہ 5 ججز جنہوں نے خط لکھا تھا اس کھانے میں شریک نہیں ہوئے۔ سو ایوری تھنگ از آؤٹ ان دی اوپن۔ کیا یہ معاملہ چل پڑے گا اگر ملک میں جوڈیشری ہی آپس میں لڑائی ہے اور غیر جانبدارانی پہ سیریس سوالات اٹھ رہے ہیں؟ اور PTI کی بھی پالیٹکس لیٹلی اس پہ ہی بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہوا فواد چودھری صاحب نے، فارمر فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن دے سینئر۔ آپ PTI میں ہیں نہیں ہیں؟ کیسے انٹروڈیوس کروں آپ کو؟ PTI میں واپسی ہو گئی ہے؟ ہاں اب تو آپ خان صاحب سے ملتے بھی ہیں، آپ گئے بھی نہیں۔ اوکے، ری انسٹیٹڈ PTI لیڈر بیرسٹر سعد رسول، پولیٹیکل اینڈ لیگل اینالسٹ، اور درمیان میں ہم جسٹس شائق عثمانی صاحب سے ہی بات کریں گے وہ لیگل ایشو کے اوپر۔ پہلے تو یہ بتائیں آج مل کے آئے آج عمران خان صاحب سے؟ جی پہلے 2 خطوں پہ جواب نہیں آیا، تیسرا خط کو لکھ رہے ہیں۔ کل سلمان اکرم راجہ میرے ادھر تھے شو میں اور انہوں نے کہا یار یہ خط ہم سنا ان کو رہے ہیں، لکھ تو عوام کے لیے رہے ہیں تاکہ عوام کو ساری بات پتہ ہو۔ میں کہا یار اب جو خط لکھتے ہیں آپ اتنی سخت زبان اس میں استعمال کرتے ہیں کہ جس کو خط لکھ رہے ہیں کہتے ہیں تیری وجہ سے ہی ڈفرینسز بڑھ رہے ہیں فوج کے اور عوام کے اور یہ اور وہ، انہی کے سبارڈنیٹس کو کہتے ہیں فلانا کرنل بیٹھا ہوا وہ جوتے کی نوک پہ عدالت میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے ڈیالہ میں جو اپوائنٹڈ ہے۔ ہاؤ ڈو دس ہیلپ میٹرز؟ اب تیسرے میں کیا ڈفرینٹ ہوگا؟ نہیں، آج تو جو انہوں نے خط لکھا ہے وہ تو احاطہ کرتا ہے پاکستان کے مسائل کا کہ معیشت جو ہے وہ کیوں ہے، رول آف لا جو ہے وہ تباہ ہے، 26 امینڈمنٹ نے کیا کیا ہے، کرپشن میں بائی دا وے ہم اور درجے 2 بڑھ گئے ہیں۔ یہ بھی اس میں بھی آج ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے، آپ
کرپشن میں ہم ترقی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے انہوں نے ایمنسٹی انٹرنیشنل والوں نے ابھی پرتگال میں نئی نئی جو پراپرٹیاں خریدی گئی ہیں ان کو نہیں پتا، ورنہ یہ 2 درجے سے کہیں اوپر چلا جاتا. تو وہ تو پتہ ہی ہے آپ کو. جو اس وقت جو عمران خان میں ایک تو خیر سلمان راجہ کی بات سے میں ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں اور میڈیا بات کرتا ہے تو بیسیکلی ایک تو ہوتا ہے کہ آپ کو نیریٹو بلڈنگ میں مدد ملتی ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ جو یہ آپ بات کر رہے ہیں نا، سخت بات کر رہے ہیں، اور یہ اس میں تو ہم پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں سیدھی بات ہے، نہ ادھر سے جو ہے وہ کوئی ریلیکسیشن آتی ہے تو پھر اس کے جواب میں ادھر سے بھی ریلیکسیشن نہیں آتی ہے. اور یہی پاکستان کا اس وقت ایک المیہ ہے کہ ہم اس ہارڈ ٹون میں پھنسے ہوئے ہیں جس کو بہرحال نیچے لانے کی. یہ مجھے بتائیں if it were a romance تو کیا آپ اپنے آبجیکٹو کو دھمکیوں والے خط لکھیں گے ان کا فیور لینے کے لیے، اچھا پیار محبت کے لیے، یا آپ ان کو سافٹلی ورڈڈ بات کریں گے؟ یہ کیسا رومانس ہے؟ پولیٹیکل رومانس دونوں طرف سے نہیں ہے نا. ادھر سے بھی سافٹلی ورڈڈ کیا، سافٹ ایکشن ہی نہیں ہوتا نا. جو بندے اٹھائے جاتے ہیں، تشدد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے ٹمپریچر ہائی ہوتا ہے. جو پرابلم یہ ہے کہ یہ ورڈز ٹھیک ہیں بٹ ایکشنز آر ایکچولی میٹر مور. آئی ایم ایف کو لکھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ آئی ایم ایف کے تو خالی اسٹرکچرل ریفارمز پہ آ رہا ہے، وہ کانٹریکچوئل گارنٹیز کی امپلیمنٹیشن مانگ رہے ہیں. آئی ایم ایف نے تو مانگا ہے نا، جو آپ لوگوں نے بھیجا ان کو، آپ نے تو انوانٹڈ بھیجا نا. نہیں، وہ ایسے ہے کہ جو گورننس پروگرام یہ سائن کر کے آئے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ، اس میں آئی ایم ایف نے 3-4 چیزوں کا جائزہ لینا ہے. ایک انہوں نے جوڈیشری کا جائزہ لینا ہے، انہوں نے الیکشن کمیشن کا جائزہ لینا ہے، اسٹیٹ آف ڈیموکریسی کا جائزہ لینا ہے. ابھی ایک ان کا چل رہا ہے، پھر اپریل میں انہوں نے دوبارہ واپس آنا ہے، اور پھر جولائی میں انہوں نے پوری رپورٹ لکھنی ہے. تو آئی ایم ایف کو جو بتانا ہے وہ تو اس مینڈیٹ کا حصہ ہے جو حکومت نے آئی ایم ایف کو دیا ہے. اگر حکومت وہ نہ دیتی تو پھر کوئی خط نہ لکھتے، پھر چیف جسٹس صاحب کو کیوں ملے ہیں وہ؟ یعنی آپ اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اٹارنی جنرل کو بریف کرنا چاہیے تھا، چیف جسٹس کو نہیں ملنا. مجھے آپ بتائیں، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو نہ دے اور چیف جسٹس پاکستان دے دے، یہ تو انوملی ہے نا. اس لیے میرے خیال میں جو پی ٹی آئی جو آج ڈوزیئر لکھ رہی ہے یا چیزیں لکھ رہی ہے وہ تو ان کا پولیٹیکل رائٹ بھی ہے، اور جو کچھ ہوگا اس سے یو فیل اینی اس پہ کیا ہوگا؟ تو دیکھیں آئی ایم ایف آپ وہ ایک اور ٹیگ لگائیں گے. دیکھیں پہلے بھی آئی ایم ایف کو انہوں نے فون کیا، کیا کر لیا، اب آئی ایم ایف کو ڈوسیئر پکڑا لیا، کیا کر لیا. یہ ہمیشہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف. آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کیا ہے؟ بیسکلی تو امریکہ ہے نا. وہ تو دیکھتے ہیں ان کی کیا پالیسی بنتی ہے، اگر انہوں نے فیور کرنا ہے تو فیور. دوسرا، آپ ہمیشہ سے بات کرتے تھے کہ یار یہ ایک گرینڈ الائنس بننا چاہیے پالیٹکس، اور بن گیا. اب چیزیں بڑی ایکٹیو ہوئی ہوئی. 6 مہینے لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان بڑے کی آدمی ہیں. آپ کے 2 بڑے اعتراضات بڑے ہیں. 26ویں امینڈمنٹ کہ تباہ کر دیا اس نے جوڈیشری کو، اس کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا. پھر خان صاحب بھی باقی لوگ بھی، یہ جو آئینی بینچ بنے ہیں یہ آئین کو تباہ کر دیا انہوں نے. ذرا مولانا صاحب نے سنے جو آئینی بینچ پہ کیا کہا ہے؟ عدالتی بینچ بنا ہے. اگرچہ ہمارا آئیڈیا تو عدالتی کانسٹیٹیوشنل عدالت کا تھا، لیکن پھر بھی جو اس کا آغاز ہوا ہے تو آغاز برا نہیں. چلنے دیا جائے تو میرے خیال میں بہتر نتائج اس کے سامنے آئیں گے. معیار پر لانے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اور یہ کہ میرے فائدے اور میرے مخالف تو یہ ابتدا میں ہوتا ہی رہتا ہے. اگرچہ چنانچہ کیونکہ 26ویں امینڈمنٹ نہیں تھی، 53 چیزیں ہم نے ٹائم مگر پاس کر دی. آئینی عدالت چاہیے تھی، بینچ مل گیا، لیکن چلنے دینا چاہیے. تو ہی لگتا ہے کہ اس پلینگ بوتھ سائڈز آف دا فینس آپ کے لیے کریٹیکل ایلیمنٹ ہے. دیکھیں تو اگر یہ 2 کی ایلیمنٹس پہ آپ کا اتنا ڈفرنس ہے، کیسے لائن چلے؟ نہیں، یہ ہو جائے گا، اس میں ایشو نہیں ہے. دیکھیں میری جب مولانا سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ حکومت میں کیوں نہیں شامل ہو رہے. دیکھیں سمپل بات ہے، مولانا کو تو حکومت لینا چاہتی ہے اور آپ کے سامنے ہی ہے شہباز شریف. انہوں نے کہا کہ دیکھیں حکومت میں اور لوگوں میں فاصلہ بہت زیادہ ہے. اچھا، اب یہاں پہ 2 پی ٹی آئی کی غلطیاں ہیں. پی ٹی آئی نے پہلے تو آپ کے سامنے ہم نے 6 مہینے تو ویسے ہی لیٹ کر دیا ہے، اور اس کو 6 مہینے کنکلوڈ ہو جانا چاہیے تھا. اس کے بعد مولانا نے یہ کہا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن بینچز فار ایگزامپل 26ویں آئینی ترمیم پہ، انہوں نے کہا یہ تجویز تو پی ٹی آئی لے کے آئی تھی. جو کانسٹیٹیوشن بینچز کا ڈرافٹ تھا وہ تو میرے سے پی ٹی آئی نے شیئر کیا تھا. تو جب آ گیا تھا تو پھر آخر تک رہنا چاہیے تھا، بتاتے نا کہ یہ ہے صحیح. پھر دوسرا انہوں نے گلا یہ کیا جو اس میں سمجھتا ہوں مولانا صحیح جائز ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے کہا کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات نہیں کریں گے. ایک دن ہم سو کے صبح اٹھے تو پتہ چلا آپ کی بات چیت شروع ہو گئی ہے. تو دیکھیں آپ اس طرح بھی نہ کریں. مولانا فضل الرحمان ہو، حافظ نعیم الرحمان ہو، جی ڈی اے ہو، خاقان عباسی صاحب ہوں، یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، این جی اوز نہیں ہیں.
آپ پی ٹی آئی کو ان لوگوں کو اگر ساتھ لینا ہے تو ان کو ایک جو پولیٹیکل پیکج ہے اس میں ساتھ لے کے چلنا ہے نا. یہ تو نہیں کہ گھر بیٹھے ساری. اور پھر جو پہلے تو ہو ہی نہیں تھا. پھر خان صاحب سے میں نے یہ عرض کیا, میں نے کہا سر دیکھیں ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے ٹھیک ہے, حکومتی پارٹیوں سے لڑائی ہے صحیح ہے, ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے, ہم نے اپوزیشن کی ساری پارٹیوں سے بھی لڑنا ہے. تو یہ اس طرح تو نہیں لڑا جا سکتا. پارٹی کے اندر لڑائی ہیں اس پہ کوئی بات ہوئی؟ پارٹی کے اندر تو چلتی رہتی ہیں. عرفان مروت شیر افضل مروت کا سن رہے ہیں, ان کو نکال رہے ہیں. پھر وہ علیمی گنڈا پور کو نکالا تو آرک اپوزٹ جو ان کے وہ لیڈر تھے جنید اکبر کو بنا دیا. خان صاحب کیا گیمز کرتے رہتے ہیں اندر, کیا ہے یہ؟ یہ تو پارٹی کے اندر بڑے بڑے گروپس ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں, ان میں اتھل پتھل چلتی رہتی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. شیر افضل مروت صاحب کا بھی ایشو یہی ہے کہ چپ کر کے بیٹھے ہیں, سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا, کیا ایشو ہے. وہاں چل رہا تھا کہ جی پی ٹی وی نے تو کہا نکال دیا ہے, دوسری کہا ہے کہ لائکلی نکالے جا رہے ہیں. پی ٹی وی ایک قدم آگے گیا, ظاہر ہے ایک قدم آ گیا. ویسے پرسنلی میرا پرسنل جو خیال ہے کہ یہ چلتے رہنے دیں, ان کو لڑنے دیں آپس میں. چلیں اب ذرا آ جاتے ہیں سینسٹیو سبجیکٹ اینڈ ول گیٹ ساتھ آپ کو, اور آپ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ لائر بھی ہیں تو اس لیے وہ آتا ہے. ایک تاثر ناظرین بن گیا پاکستان میں کہ جوڈیشری بالکل قابو میں آ گئی ہے ایگزیکٹو کے, اور جو ججز بھرتی ہوئے ہیں اگرچہ کئی سینئر ججز آئے ہیں, 4 ہائی کورٹ کی چیف جسٹس ہیں, دوسرے 2 بھی سینئر ججز ہیں. اسٹیکنگ آپ نے بڑی جو ہے وہ کنسیشن دی ہے, وہ پھر پیکا میں کہہ دیں گے نا آپ نے غلط فیکٹ بتا دی ہے تو پیکا کے اندر ہم, ویسے پیکا کا تو حال یہ ہے کہ نوٹسز ایشو کر رہا ہے اپنی رائے دینے پہ, اس پہ بھی ہم ایک شو کریں گے ڈیٹیل میں. اینی وے سو سیشن یہ ہے, اور سب سے بڑا جو اعتراضات میں ڈان کا ایڈیٹوریل پڑھ رہا تھا, 2 اور آرٹیکل پڑھ رہا تھا, ان کا سب سے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ خود ججز کو بھی, بیکاز دا وے ججز ہیو پلیڈ اے رول, یہ خالی ایگزیکٹو نے نہیں کیا. فار ایگزامپل جب یہ ججز کا ٹرانسفر ہوا, اگر اس پہ چیف جسٹس آف پاکستان انکار کر دیتے تو ان کی رضامندی کے بغیر یہ ٹرانسفرز نہیں ہو سکتے تھے. اگر سپریم کورٹ کی ایلیویشن جس طرح 4 سپریم کورٹ کے ججز نے لکھا کہ 26ویں امینڈمنٹ کا فیصلہ ہونے دیجئے, اس کے بعد ججز اپوائنٹ کیجئے, اگر وہ اس بات کو مان لیتے تو یہ 6 ججز اپوائنٹ نہ ہوتے. بات یہ ہے کہ جو متنازع ہو رہی ہے عدلیہ, یہ خود اس میں ججز رائٹ یا رانگ ہم نہیں کہہ رہے, لیکن ان کی ایکٹیو پارٹیسپیشن. اور آج ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا, مجھے بھی نام میں آپ کو بتا دوں گا کس کا, لیکن مجھے جملہ اس کا بڑا پسند آیا. اس میں لکھا ہوا تھا جوڈیشری ڈیوائڈیڈ اگینسٹ اٹ سیلف, اور اس ملک میں یہ سب سے بڑا. لیکن ایک چھوٹی سی رپورٹ پہلے دیکھ لیجئے کہ یہ نئی بات نہیں ہے, یہ 2000 صدی سے میں شروع ہوا ہے کام. صرف کچھ جھلکیاں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ میں کانٹیکسٹ میں ڈال دوں کہ یہ جوڈیشری کا اور پاکستان کی سیاست کا مسئلہ ہے کیا, بیکاز ان دونوں کا مسئلہ اور ان کی جو آپس کی ریلیشن شپ ہے, اس کا ڈائریکٹلی ہمارے لیے اکنامک امپلیکیشنز بھی ہے. سن لیجئے, دیکھیے ایک پیکج. کروڑوں لوگوں کے مینڈیٹ والے وزیر اعظم کو چلتا کرتے ہیں. اعلیٰ کون ہے؟ اعلیٰ ذاکر نثار ہیں, غصہ ہے وہ پناما والا بینچ ہے, جاد الحسن ہے, اور یہ لوگ انہوں نے ملک کو یہاں تک پہنچایا, یہ کیفر اقتدار تک پہنچے. گینگ آف 5 نے تو پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ہے. یہ گینگ آف 5, اس گینگ آف 5 نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تو ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا. 5 کا تولہ نظر آ رہا ہے, جو اسکرین پر نظر آ رہے ہیں آج پاکستان کے حالات کے یہ ذمہ دار ہے. چند کالی بھیڑیں آج ججز کی خدمت میں یہ بات بڑے ادب سے کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کے زمانے میں تو کئی سال ضمانتیں نہیں ہوتی تھی, آج دن رات یہ مشورے ہوتے ہیں کہ کس طرح اس کو ضمانت پر رہا کر کے اس کے تمام جرائم ختم کر دیے جائیں. جیسے یہی جوڈیشری نے فیصلہ کیا تھا نا جناب اسپیکر, کہ حکومت کا یہ نہیں مطلب ایک وزیر اعظم, اور وزیر اعظم خود کو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتا. ایسے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان is not just the Chief Justice of Pakistan, it is each and every member of the Supreme Court. اب وقت آ گیا ہے قانون سازی کرے اور ہم فیصلہ کریں. وقت عدالتوں پہ کافی پریشر ہے. کل جب تاریخ لکھی جائے گی وہی جج سرخرو ہوں گے, اور وہی جج ہوں گے جو کہ اپنی نواسوں کو, پوتوں کو اپنے لیے ذریعہ یا فخر بنائیں گے یا رسوائی بنائیں گے. چیف جسٹس حاجی فائز عیسیٰ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی کیس ہو وہ نہ سنے, وہ اس میں ایک پارٹیزن
پارٹی ہیں, انہوں نے اپنا مائنڈ دیا ہوا ہے. ہم لوگ ان کا بینچ پہ شامل ہونا, ہماری کیسز کے سننے کے لیے ہم لوگ اس کو نہیں مانیں گے. ایک سائیکی ایسے ادارے کی ہے, اس میں محترم جج صاحبان موجود ہیں, بیٹھے ہیں, جنہوں نے پچھلے 10-12 سال اس ملک پہ رول کیا. ایک پی این کے تبادلے سے لے کے ملک کا وزیر اعظم ان کے سامنے دست بدستہ جو ہے وہ پڑا پایا گیا ہے. 2 موٹو نوٹس کے تحت لوگوں کو بلا کے اتنا ذلیل کیا جاتا رہا. 2 سینئر ججز جو سپریم کورٹ میں ہیں, بعض معاملات میں ان کا جو طرز عمل ہے, ریفرنس بنایا جا رہا ہے یا نہیں بنایا جا رہا ہے, اس کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے, لیکن بعض معاملات ایسے ہیں کہ یہ بنایا جا سکتا ہے. وہ کام چلنے نہیں دے رہے وہاں سپریم کورٹ میں, تو ان کا رویہ جو ہے وہ کوئی ہیلپ فل نہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی منفرد واقعہ ہے اور پوری دنیا میں بھی یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ IMF جو ہے وہ ہماری عدلیہ سے ملنا چاہتا ہے. کس طرف اشارہ ہے اس کا, کیوں ملے ہیں؟ لگتا یہ ہے کہ بہترین معیشت کا تعلق جو ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہے اور ان کو ہمارے عدل و انصاف پر تحفظات ہیں, شاید اس وجہ سے ملے ہیں. جی آپ نے باتیں سنی. وہ بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں سپریم کورٹ از ایچ اینڈ ایوری جج, ناٹ جسٹ چیف جسٹس. لیکن اب 4 ججز لکھتے ہیں, کوئی ان کی بات نہیں سنتا. 5 ججز ہائی کورٹ کے لکھتے ہیں, nobody gives a damn. اگر یہ ایچ جج از اے کورٹ ان اٹ سیلف تو پھر کلیئر کوئی کنفیوژن ہے. سعد, لیٹس گیٹ یو انٹو اٹ. یہ جو اس وقت ڈسپل اسٹیٹ آف افیئرز ہے, اور وہ میں دیکھ رہا تھا نا آرٹیکل, آئی آلویز لائک ٹو گیو کریڈٹ جنہوں نے لکھا. یہ شہاب استو کا آرٹیکل ہے ڈان میں, بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے. انہوں نے کہا جوڈیشری پریزنٹلی اینڈ پریویسلی ہیز ریمینڈ اے ہاؤس ڈیوائڈیڈ اگینسٹ اٹ سیلف. اور نظر اب یہی آ رہا ہے کہ اب بھی ہے. اب یہ سارا تماشا لگ گیا ہے جس طرح ججز کا ہے. کیا اس جوڈیشری کو ہم امپارشل کہہ پائیں گے؟ پرسیپشن ریالٹی بھی ڈیمڈ. کیا پرسیپشن اب اسٹیبلشڈ ہو نہیں گیا؟ دیکھیے میرا تو خیال ہے کہ مالک صاحب کہ کوئی اس کے اندر پاسبلٹی نہیں. آپ اس کو جتنا مرضی اسٹریچ کر لیں, آپ جوڈیشری کو امپارشیالٹی کے سٹینڈرڈ پہ, کم از کم اس امپارشیالٹی کے سٹینڈرڈ پہ جس پہ دنیا جج کرتی ہے جوڈیشری کو, اس پہ آپ اس کو اسٹریچ کر کے بھی نہیں لا سکتے. جو پرابلمز آئیڈینٹیفائی کی گئیں ابھی مختلف پالیٹیشنز کی طرف سے, خواہ پیپلز پارٹی ہو, خواہ نون لیگ ہو, خواہ PTI ہو, وہ یہ ہے کہ مختلف اوقات کے اندر اور خاص طور پہ افتخار چودھری صاحب کے وقت سے درمیان میں آپ ایک سیکنڈ, I'll have to interject you. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بریک دے دیں, قوم کو بتا دیں کہ پاکستان جیت گیا ہے ساؤتھ افریقہ کا میچ. لیٹس ٹیک اے بریک. یہ بھی دیکھ لیں ذرا, we'll resume after that. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے بیکاز ایک ٹرانسفر کے بعد پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی اوپر نیچے ہو گئی, اور 15ویں نمبر پہ جو جج تھے سرفراز ڈوگر صاحب, وہ اب اس وقت سینئر ترین جج بن گئے ہیں. اور سر عامر فاروق صاحب جب جائیں گے اب سپریم کورٹ میں تو اب ان کے پاس راستہ ہے کہ وہ چیف جسٹس بھی لگ سکتے ہیں, اور اگر سپریم کورٹ میں بھی ان کو لے جانا کوئی چاہے تو وہاں بھی جا سکتے ہیں. لیکن عامر فاروق صاحب آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب نے آج جو ڈیٹیل فیصلہ لکھا ہے, جیسے میں پہلے بتا رہا تھا, انہوں نے کہا جی آئین خاموش ہے, وہ ٹرانسفر کی بات کرتا ہے, سینیورٹی نیا حلف لینے کی بات نہیں کرتا. اس لیے ان 5 ججز نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے اڑا کے ان کو باہر دے مارا ہے. بات یہ ہے کہ کیا اتنی ہی سمپل بات ہے, کیا آئین خاموش ہے یا چیف جسٹس صاحب خود خاموش رہنا چاہ رہے ہیں اس بات پہ؟ ہمیں جوائن کیا جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے, یہ جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے. السلام علیکم شائق صاحب. جی مائک صاحب, جی فرمائیے. سر ون کوشچن, یہ جو کہتے ہیں عامر فاروق صاحب نے فیصلہ دیا ہے کہ آئین خاموش ہے, وہ صرف ٹرانسفر کی بات کرتا ہے, وہ فریش اوتھ کی بات نہیں کرتا, جیسے کہ 5 ججز کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, 4 ججز کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے, وہ کہتے ہیں ٹرانسفر ٹھیک ہے, اوتھ وہی ہوگا جو پہلے لیا ہوا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے, اصل میں اوتھ جو ہے وہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے, اس کی جو ورڈنگز ہے وہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے, اور اس میں یہ یقیناً لکھا ہوا ہے کہ ایک صوبے کے لیے نا, پرٹیکولر ہائی کورٹ کے لیے نہیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے, ہائی کورٹ کے ججز کے لیے لکھا ہوا ہے کہ آئی ٹیک اوتھ ٹو بیکم اے ہائی کورٹ جج واٹ ایور اٹ از ان دا پروونس آف جو بھی ہے, اور پروونسز, اور اس کے بعد ڈیش 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 لکھا ہوا ہے. تو اس میں یہ ایمبیگوٹی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ جس کورٹ میں جائیں گے اس کورٹ کا اوتھ لیں گے, یہ نہیں ہے کہیں لکھا ہوا.
आइन में लिखा हुआ। तो फिर बड़ा सिंपल बात है सर, फिर तो बड़ी सिंपल बात है कि जब वो ओथ होता है तो अगर प्रोविंसेस की बेसिस से डिसाइड होना है तो उसी वक्त उसकी सीनियरिटी तय होनी चाहिए थी तमाम हाई कोर्ट के जजेस देख के। अगर उस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर उसकी सीनियरिटी होती है, इसका मतलब है दैट ओथ इज पर्टिकुलर टू दैट प्रोविंस। वरना मैं अगर कल को कोई जज आएगा तो फिर उसकी सीनियरिटी उस पर राय में तो देखनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इतने हाई कोर्ट के जजेस हैं, ये फलाने नंबर पे आता है, लेकिन उसकी जो आप सीनियरिटी देखते हैं उस पर्टिकुलर कोर्ट के अंदर, so that doesn't cover that thing. I think the Ain is very clear on that. Oath is very clear. जी वो आइन वेरी क्लियर। देखिए एक जज जब ओथ लेता है, इनिशियली जब वो जज बनता है तो ओथ लेता है और कहता है कि जी मैं यहाँ पे ओथ ले रहा हूँ इस कोर्ट के अंदर, उसकी सीनियरिटी उस दिन से शुरू हो जाती है। अब उसके बाद अगर आप उसको ट्रांसफर करते हैं कहीं और तो उसकी जो सीनियरिटी है वो तो उसी डेट से होगी जो डेट से ओथ लिया है उसने वहां पर इस कोर्ट के अंदर। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप चाहे किसी और कोर्ट में जाएगा तो उसकी लेकिन सर उसका उन्होंने सेफगार्ड दिया हुआ है ना, उन्होंने कहा उसकी रजामंदी चाहिए। अगर मैं विलिंग हूं कि मैं इस्लामाबाद आना चाहता हूं और मैं अपनी सीनियरिटी देना चाहता हूं तो ठीक है, मेरी मर्जी के बगैर तो मुझे ट्रांसफर नहीं कोई कर सकता। तो अगर मेरे हाथ में ही मेरी सीनियरिटी का फैसला है तो फिर तो कोई कब्जन नहीं है उस पर। नहीं देखिए यहाँ पे जो 26th अमेंडमेंट आई है वहां पे उन्होंने साफ लिखा हुआ है, जो अभी जो अमेंडमेंट आई है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट का जज जब ट्रांसफर करेंगे आप उसकी तो उसकी सीनियरिटी वही होगी जो उसकी पुरानी कोर्ट में है, लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, सो आप कहते हैं कि एम्बिग्विटी नहीं है इसमें? कोई एम्बिग्विटी नहीं है अभी। बहुत शुक्रिया शाइक साहब, ये मैंने इसलिए शाइक साहब को जहमत दी थी कि इनका एक अपोजिंग व्यू है। जी मैं इसमें गुजारिश करूं कि शाइक साहब ने ये जरूर बताया और हम शाइक उस्मानी साहब से सीखते हैं, उनकी बड़ी इंटेग्रिटी है, बट उन्होंने ये जरूर बताया कि 26वीं तरमीम के अंदर ये बात लिखी हुई है। 26वीं तरमीम मैंने भी पढ़ी है, शायद फवाद साहब ने भी पढ़ी होगी, मेरे जहन में कोई ऐसी शिक नहीं आती जो आर्टिकल 200 की ट्रांसफर को 26वीं तरमीम में कवर करती हो। आपकी इजाजत से जरा इस बात को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। मैं ओथ का वो जुमला पढ़ देता हूं। जी जज हाई कोर्ट के ओथ में 2 ब्लैंक्स हैं, वैसे तमाम ओथ लिखा हुआ है। सबसे पहले आई ब्लैंक जो भी नाम है, डू solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान का लॉयल रहूंगा, that as judge of the high court for the province of blank। जो प्रोविंस का नाम अगर अब यहां से आगे शाइक साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, अगर ओथ लेते हुए उन्होंने कहा फॉर द प्रोविंस ऑफ पंजाब एंड अदर प्रोविंसेस, तो या वो कर देते फॉर द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, पंजाब एंड अदर, अगर सबके लिए होता तो अब लिख देते प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। लाहौर हाई कोर्ट के जज के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो सीडीओ को कोई डायरेक्शन दे। सीडीओ को डायरेक्शन नहीं लाहौर हाई कोर्ट का जज पास कर सकता, सिंध हाई कोर्ट का जज एलडीए को डायरेक्शन नहीं पास कर सकता। और वजह यह है कि उनकी जुडिशियल अथॉरिटी स्टॉप्स एट द बाउंड्री ऑफ द प्रोविंस। जहां पे सूबा खत्म हुआ वहां पे जुडिशियल अथॉरिटी भी खत्म हो गई। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का खत है उसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात है, इसके ऊपर तो कोई एतराज नहीं कि आप आर्टिकल 200 के नीचे एक जज को एक जगह से दूसरे का ट्रांसफर कर सकते हैं। 100 बिस्मिल्लाह, उनकी भी कंसेंट है, बाकी सबकी कंसल्टेशन आप कर दें। लेकिन क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल ओथ में ये पावर ही नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं लाहौर हाई कोर्ट का ओथ ले रहा हूं, तो उनके ओथ में ही हैज नो अथॉरिटी टू पास डायरेक्शंस अबाउट इस्लामाबाद। इस बात को मद्देनजर रखते हुए लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने कहा कि आपको जरूर आप ट्रांसफर करें लेकिन आप यहां पे फ्रेश ओथ लेंगे। इंटरेस्टिंगली ये बात अब 3 दफा टेस्ट हो चुकी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये जब खत लिखा गया तो उनकी कंसल्टेशन हुई प्रेसिडेंट से। कोई पता नहीं चला कि इस सवाल का क्या जवाब दिया, किसी भी चीफ जस्टिस ने क्या जवाब दिया हमें नहीं पता। जब प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन पास किया उसके अंदर भी इसका कोई जवाब नहीं है कि जी ये वजूहात हैं जिस वजह से हम नहीं कवर कर रहे। और आमिर फारूक साहब का भी जो लेटर है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि आर्टिकल 200 में फ्रेश ओथ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आइन को आपने पूरे को पढ़ना है, सिर्फ आर्टिकल 200 को नहीं पढ़ना, ओथ को भी पढ़ना है, बाकी पावर्स को पढ़ना है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को पढ़ना है कि क्योंकि सूबाई हाई कोर्ट्स हैं तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत काम करती हैं। प्रोविंस की ऑटोनॉमी प्रोविंस की टेरिटरी पे बंद होती है। जो कानूनी आईनी सवाल 5 जजेस ने उठाया था उसका इस वक्त तक तहरीरी तौर पर ये मामला जो मेरी इत्तला ये है कि वो इसको चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी, तो सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा आईनी बेंच में।
آئینی بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس مینودی صاحب، جن پہ ان لوگوں کو اعتبار نہیں ہے. دیکھیے تو پھر کیا میں ہوگا؟ آپ کے اس کا جواب جو ہے نا وہ آپ کے پہلے سوال جو آپ نے پہلے سیگمنٹ کے اندر بات کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے پرسپیکٹو سے، میں گزارش کروں ویری کوئکلی ویری کوئکلی جج کے انڈیپینڈنٹ یا جوڈیشری کے انڈیپینڈنٹ ہونے کا صرف ایک ٹیسٹ ہے کہ کیا بطور جج اگر میں فیصلہ کوئی کروں گا تو کیا مجھے اس کا کانسیکوینس ہوگا یا نہیں ہوگا. جب آپ اس معیار پہ 26ویں ترمیم اور آئینی بینچز کو ٹیسٹ کریں تو ہر بندے کو پتا ہے کہ اس نئے نظام کے نیچے اگر میں بطور جج حکومت کے خلاف فیصلہ کروں گا تو حکومت کے پاس میجورٹی ہے کمیشن میں بھی اور کمیٹی میں بھی. اچھا سوچو اچھا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، اب ہے اچھا کرو تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا. پھر حکومت کے ساتھ اچھا کرو تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. اس کو انڈیپینڈنس نہیں کہہ سکتے. آپ کے کامبو مجھے اس لیے پسند ہے، یہ بوتھ پولیٹیشین اینڈ اے لائر. یا بدقسمتی یہ ہے جب عمر طیاب بندیال صاحب تھے ان پہ لیبل لگا یہ پی ٹی آئی کے چیف جسٹس، پھر آگے ثاقب نثار صاحب ان سے پہلے تھے، ان پہ الزام لگا پی ٹی آئی، پھر 2 پی ٹی آئی، پھر آگے قاضی فائزی صاحب، ان پہ سب نے کہا یہ تو آپ لوگوں نے کہا یہ تو پی ایم ایل این کے چیف جسٹس ہیں. اب یا آفریدی صاحب آئے، شروع میں کوئی نہیں بولا، نیوٹرل تھے، ان کا پاس بڑا اچھا تھا. پھر یہ جو ساری چیزیں ہوئیں تو اب ہوگا کہ یہ بھی دوسرے اینٹائی پی ٹی آئی ہیں، لیٹ سے پرو کس کے ہیں وہ بھی کسی کو نہیں پتا. تو سپریم کورٹ تو اس طرح بھٹکی ہوئی ہے. اور آپ ڈان نے ایک آرٹیکل بڑا خوبصورت لکھا ہے اپنے ایڈیٹوریل، اس میں کہتے ہیں کہ ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ کورٹس پیک ہو رہی ہیں ود لائک مائنڈیڈ ججز so that the regime can secure legal endorsement for its widely criticized actions and policies. انہوں نے کہا آئیڈیلی یہ پرسیپشن نہیں بننا چاہیے تھا. Instead, several judges have participated in the decision making process. وہ ججز نے اس decision making process کا حصہ بنے ہیں اور ایک وجہ دے دیا کرٹکس کو کہ present state of judiciary پہ criticism ہو. یہ جو اس وقت برا حال ہے جوڈیشری کا سارا، are senior judges responsible؟ ان کا قصور ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے مالک کی پرابلم جو ہوئی ہے نا، اصل جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ 70 سالوں میں ہی پاکستان کی جوڈیشری میں انٹرونشن رہتی تھی. بٹ پرابلم یہ تھی کہ پہلے ہوتا یہ تھا کہ مطلب چونکہ میں بڑا جوڈیشری میں بڑا قریب جانتا ہوں بڑے چیف جسٹسز کو اور سب سے. دیکھیے شریف الدین پیرزادہ صاحب سے میری بڑی جو تھی ان سے میرا تھا، ہمیشہ ٹاپ لیول کے اوپر چیف جسٹس سے کوئی بات کرتے تھے. یہ سیاسی باتیں جو آپ کرتے ہیں آپ نے پیرزادہ صاحب سے سیکھی؟ پیرزادہ صاحب ہمارے بزرگ تھے، ساری ہم نے ظاہر ہے سارے لوگ جو ہیں، آپ بھی بڑے سیاسی ہیں، آپ سے بھی میرا بڑا تعلق ہے، تو وہ تو تعلق تو ہے نا سب سے. اچھا میں صرف آپ کو پوائنٹ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہوتا یہ تھا کہ ٹاپ لیول کے اوپر یعنی اگر پرویز مشرف صاحب ہے نا تو وہ خود بات کریں گے چیف جسٹس سے کسی ایشو کے اوپر، یا طارق عزیز صاحب ہوا کرتے تھے وہ کوئی بات کر لیں. جو اب پرابلم آئی ہے کہ ایک لوور لیول کے آفیسرز ویری بیسک وہ ہائی کورٹ کے جج کو جا کے چٹ دیتے ہیں کہ یہ کرنا. یہ جو ڈیولوشن ہوئی ہے نا، اس نے تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یعنی جو سیشن ججز ہیں ان کو آپ پتہ کریں کہ کس لیول کے اوپر وہ ہینڈل ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں. اس سے جو تباہی ہوئی ہے اور پھر یہ ججز وہ کہتے ہیں ہر وہ نظام اچھا چلتا ہے جس میں گراس روٹ لیول یہ جو انصاف کو انہوں نے در بدر کر دیا ہے نا، اس سے تباہی. اچھا دوسری یہ جو امپورٹنٹ اس میں جو بات ہے نا، دیکھیے ابھی آپ نے جو ٹریٹ پڑھا 43 ججز اٹھا کے لگا دیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے، 43 3 مہینے میں. یار 43 ججز دنیا میں کہاں لگتے ہیں اس طرح سے سپیریئر ججز میں. اب جو آئی ایم ایف ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کیوں ملا ہے، وہاں کم از کم 3 4 5 ارب روپیہ خرچہ بڑھ گیا ہے جوڈیشری کا اس 43 ججوں کے چکر میں. آئی ایم ایف نے پیسے واپس نہیں لینے آپ نے، وہ نہ جائیں تو کیا کرے. سو جو پاکستان کے اندر یہ جو اچھا دوسرا جو اس سے بھی بڑا عالمی ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کل آ جائے گی، اس امینڈمنٹ کو کسی نے واپس نہیں لینا. بڑا زور لگانا پڑے گا ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں آپ اس وقت یہ کہتے تھے آپ باز آئیں آپ واپس کریں. یہ اتنا سوٹ کرتی ہے ہر گورنمنٹ کو. میں اعظم طارر جو ہے، جو ظاہر ہے میرا بڑا دوست ہے، بھائی ہے، اس کو میں کہہ رہا تھا یار جو بھی تم لوگوں نے گندے کام کرنے ہیں نا وہ کرا لو اور خود ہی اس کو واپس لے لو، کیونکہ اگر یہ واپس نہ ہوئی کل تم لوگوں نے پھنسنا ہے اس کے اندر. اور یہ جو آپ نے پوری اور پرابلم دیکھیں نا، آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے،
پرابلم تو یہی ہے نا کہ عمران خان الیکشن جیت گیا تھا, وہ الیکشن چوری ہوا ہے, اب اس کو چھپانے کے لیے آپ نے تو شوق پورے کیے نا, آپ نے بھی ریفرنس دے دیا فائز عیسیٰ صاحب کے بعد میں مکر گیا, ہم نے ریفرنس نہیں دیا تھا. اب میں رانا ثناءاللہ صاحب کو سن رہا ہوں, وہ کہہ رہے ہیں 2 بندوں کے خلاف ریفرنس ہونا چاہیے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ میں تو رانا صاحب آپ لوگ کوئی سیکھتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں رانا صاحب کا میں بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کم از کم ایک لیگل پروسیس کی بات کی ہے. اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ان دونوں کو ہم اٹھا کے کمرے میں بند کریں گے اور ان سے ہم ریزائن لیں گے, دیکھتے ہیں یہ کیسے نہیں دیتے. دیکھیں نا آج کل تو ریفرنس وغیرہ میں کوئی جا ہی نہیں رہا. تو یہ جو مہربانی میرا سوال نہیں ہے, جو یہ تباہی اس وقت پھیلی ہوئی ہے, جو اس وقت سپیریئر جوڈیشری ہے, کیا وہ اتنی کمزور ہے, انیپٹ ہے, انکمپٹنٹ ہے, کمپرومائزڈ ہے, کیا ہے؟ ایک تو جو سب سے بڑا پرابلم ہو گیا ہے, مجھے آپ بتائیں اس وقت سپیریئر جوڈیشری کو آپ ڈیفائن کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ از دا سپریم, ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہی آئے گی نا. سپریم کورٹ از اے سپریم اتھارٹی اور دا کانسٹیٹیوشنل بینچ از اے سپریم کورٹ. دیکھیں آپ نے ابھی پرابلم دوسرا کیا ہوا ہے, اس کا فیصلہ بھی آئینی بینچ کرے گا اس بات کا بھی. اچھا دوسرا صرف ایک پوائنٹ اور میں, اب دیکھو پرابلم یہ ہو گیا ہے, ہائی کورٹ میں ایک سیٹل ہو گیا تھا 20 پہ الجہاد ٹرسٹ کیس, اور سجاد شاہ کے پاس سینئر موسٹ لوگ ججز لگ رہے تھے, پالیٹکس ختم ہو گئی تھی. اب پرابلم یہ ہے کہ جو 5-7 جج اس وقت ہائی کورٹ میں ہیں, آپ کے ہائی کورٹس میں, وہ سارے سازشیں کر رہے ہیں کہ مجھے چیف جسٹس لگائیں. سپریم کورٹ میں جو سینئر ججز ہیں اللہ کے بندے, وہ 3 سال بعد کی پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن آپ کے زمانے میں بھی جو اپوائنٹمنٹس ہوئی وہ بھی تو بینچز میں بندر بانٹ ہوتی تھی, فلانے بینچ یہ ہمارے چیمبر کا ہے, 2 اس ہمارے چیمبر کے بھی, ہر چیمبر اپنے اپنے بندے لگواتا تھا. آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا. نہیں, اس کی اپوائنٹمنٹ میں جو جوڈیشل وہ کمیشن کرتا تھا نا, جوڈیشل کمیشن, تو ججز بیٹھے ہوئے تھے, آسمان جہانگیر کا بندہ ہے, یہ حامد خان گروپ کا بندہ ہے, فلانا ہے. نہیں وہ لگتے تھے, ایسے ہی لگتے رہے, بٹ ٹو بی فیئر ود کافی اچھے ججز بھی آئے ہیں, بڑے بڑے اچھے ججز جو ہیں وہ آئے ہیں. یہ جو سارے ججز آئے ہیں, یہ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں, لیگل بیک گراؤنڈ میں تو ایشوز نہیں نا. پرابلم وائی از جسٹس ڈوگر سو کنٹروورشل, کیا ان کا کوئی بیک گراؤنڈ مشکوک ہے؟ اب یہ بیک گراؤنڈ اے آر وائی پہ بتا کے ایک بندے نو تسی پہلے اٹواتا ہے, کاشف عباسی نو, ہن جناب نے بھی جانا ہے تو پھر پوچھ لو. اسی دونوں اکٹھے ویکیشن تے چلے جاؤں گے, بٹ ٹیل می, سانو تو اگلے بار بھی نہیں جان دے رہے, تسی دونوں چھٹی چلے جاؤ گے. Is judiciary responsible for its یہ جو ٹوٹل اس کا گن پڑا ہوا؟ Yes, in part. There is no way to deny that idea. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ میں صرف اس میں جوڈیشری نہیں کہوں گا, جوڈیشری اور لیگل فرٹرنٹی. ماضی کے اندر خاص طور پہ الجہاد ٹرسٹ کے بعد سے جب بھی پاکستان کی, ہم ایک پرنسپل سیٹ کر لیتے ہیں. سب سے پہلے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا ہماری جورسپروڈنس میں معیار یہ رہا ہے کہ کسی جج کو بھی اپنے فیصلے کرتے ہوئے اپنی نوکری کی فکر نہ ہو. یہ انڈیپینڈنس جوڈیشری کا معیار ہے کہ وہ اچھا فیصلہ کرے, وہ برا فیصلہ کرے, اس کو اپنی نوکری کا مسئلہ نہیں ہوگا, اس کی پروگریشن افیکٹ نہیں ہوگی, وہ کون سے مقدمے سنے گا یہ افیکٹ نہیں ہوگا. اگر وہ کوئی خدا نخواستہ 2 نمبری کرتا ہے تو 209 کے تحت اس کو نکال دیا جائے گا. لیکن فیصلے آ گئی ہے کہ اب ججز کی پروموشن ایلیویشن اتنی زیادہ ایگزیکٹو کے ہاتھ میں. میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ انڈیپینڈنس کا جو انڈیپینڈنس کو جو اصل ٹھیس پہنچی ہے وہ پہنچی یہ ہے کہ اب ججز فیصلے کرتے ہوئے اپنی پروگریشن کو سوچیں گے کہ میں حکومت وقت کے خلاف فیصلہ کروں تو کل کو میرے ساتھ کیا ہوگا, حق میں کروں تو کیا ہوگا. میں یوزلی کرتا نہیں ہوں, آپ لوگوں کا رسک دھندا بھی انہی عدالتوں میں جا کے آپ لوگوں نے اپنا رسک کمانا ہے, آپ لائر ہیں. لیکن جب یحییٰ آفریدی صاحب آئے تو ایک بڑا سینس آف آپٹیمزم تھا, بیکاز ہی ہیڈ اے اسٹرلنگ ریکارڈ, اور میں نے خود بڑا ویلکم کیا اس چیز. لیکن انفارچونیٹلی مجھے لگتا ہے ہی از ناٹ واکنگ دا ٹاک. نہیں, ایک دوسرا دیکھنا, بڑی زیادتی کی نا انہوں نے. 3 سال بعد آپ نے چیف جسٹس لگ جانا تھا, جو پرنسپل چل رہا تھا. کیا ضرورت تھی 3 سال کو جو ہے وہ آپ نے, جب آپ ایک غلط پرنسپل کے اوپر آ گئے تو پھر بات ختم ہو گئی نا. اس کے بعد بھی انہوں نے اب جو 2-3 دن پہلے رپورٹرز کے ساتھ بات چیت کی, اب رپورٹرز کے ساتھ بات چیت کی, اس میں بڑا انہوں نے پازیٹیو باتیں کی کہ یار آئی ول اپہولڈ دس اینڈ ایوری تھنگ سب. پھر انہوں نے کرٹیسائز بھی کیا کہ یہ 2 ججز اگر نہ اٹھ کے جاتے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ سے تو فلانا جج آ جاتا چیزیں, اور اگر وہ نہیں بیٹھیں گے, کوآپریٹ کے کیسز نہیں سنیں گے تو مجھے گلشن کو لانا پڑے گا. گلشن کی سٹوریز مارکیٹ میں اور چل رہی ہیں, بیکاز پیپل تھاٹ کہ وہ زیادہ پرو شاید پی ٹی آئی فیصلے کرتے رہے ہیں, تو اس لیے پی ٹی آئی نہیں پرو انڈیپینڈنٹ ہے نا. انڈیپینڈنٹ ہمارے یہاں تو پولرائزیشن اتنی ہوگی بھی کہ اگر میں آپ کے پرو گورنمنٹ نہیں ہے تو پرو پی ٹی آئی, پرو اس میں آ جاتا ہے, وچ از انفیئر, بٹ یہ فیکٹ ہے. پروگریسو ہے, انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ہے, واٹ ایور. اور اگر وہ چاہتے تو نہ ہی ٹرانسفرز ہوتی,
اگر وہ بال نہ پلے کرتے تو نہ ہی پروموشنز ہوتی ایلیویشنز ہوتی سپریم کورٹ کو وچ کوڈ ہیو بین اوائڈیبل. میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ پوچھیں جب بھی آپ پاس پولیٹیشنز جو آتے ہیں اس جسٹس یحییٰ آفریدی واکنگ دا ٹاک. سر میں اس کے اندر پیکا کے بعد 2 گزارشات صرف اس میں کروں گا. If it walks like a duck, if it talks like a duck, تو it's a duck. جسٹس یحییٰ آفریدی سے ماضی میں بھی بڑی امیدیں تھیں, آئندہ بھی بڑی امیدیں رہیں گی, لیکن وہ امیدیں روز بروز کم ہوتی جا رہی ہیں. اصل امید فواد بھائی نے بالکل درست فرمایا, فواد صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ وہ ایک سسٹم کے بینیفیشری کے طور پہ ضرور آئے, لیکن امید اس بات سے ہوئی, آپ کو یاد ہوگا جس دن انہوں نے اوتھ لیا انہوں نے سب سے پہلی میٹنگ اپنے 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے بلائے اور ان سے کہا کہ آپ انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں, آئی ول انشور کہ کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی. اس بات سے کچھ امید بنی کہ شاید یہ نیا وقت جو ہے یہ ماضی کے وقت سے فائز عیسیٰ صاحب کے وقت سے مختلف ہوگا اور جوڈیشری کچھ ایسے فیصلے کرے گی جس میں حکومت کو بھی شاید مشکل کا سامنا کرنا پڑے. اس ایونٹ کے بعد لوگوں نے کچھ کریڈٹ دیا انہیں اور تھوڑی سپیس دی کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. جیل ریفارم کے اندر بات کی, خدیجہ شاہ کو کمیٹی کے اندر ڈالا, دیگر چیزیں. ایک سیکنڈ آپ نے بات کی خدیجہ شاہ کی, میں نے اس پہ کرٹیسائز کیا تھا. جی میں تو اس دن پہلے دن مجھے پہلے آئی تھاٹ سم تھنگ واز رانگ, آپ کو بلکہ اس میں شامل کر دوں. آپ کی وہ پارٹی کی ممبر ہیں خدیجہ شاہ, انڈر ٹرائل پریزنر ہیں, پھر آپ بیل پہ باہر ہو گئیں, لیکن وہ ان پہ الزام آیا تھا, ملزمہ ہیں, ان کا کیس چل رہا ہے. اگر چیف جسٹس آف پاکستان ایک ملزم یا ملزمہ کو اپنی ریفارمز کمیٹی میں ڈال دے گا تو اس مجھے یاد ہے جس دن اناؤنس ہوا اس کے اگلے دن بھی ان کی ADC میں ایک پیشی تھی. جی لوور جوڈیشری کیسے اس میں انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر سکتی؟ کیا ایک چیف جسٹس سٹنگ چیف جسٹس کو ریگارڈلیس کون ہے, وہ تو انہوں نے چیمہ تو اپنا بھگت کے بری ہو کے آ گیا, کچھ اپیلز چل رہی ہیں تو وہ بھی غلط ہے. جی کیا انڈر ٹرائل لوگوں کو چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنی ریفارم کمیٹی میں ڈالنا چاہیے؟ کس طرح جسٹیفائی ہو سکتا ہے؟ میرا تو خیال ہے انہوں نے لیٹر لکھا تھا, انہوں نے بلا لیا, جس نے لیٹر لکھا تھا ان کو بلا لیا. اس سے تھوڑی سی آگے یہ نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے 78 کی 79 کی بات ہے, میں ایک بار ریڈیو پہ سن رہا تھا, ریڈیو آسٹریلیا چل رہا تھا, اور اس پہ جج کا بتا رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آسٹریلیا کے نے ایک جوڈیشل میجسٹریٹ کو فون کیا, اینڈ دس گائے واز سپوزڈ ٹو بی ون آف دی آتھرز آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ سم لائک دیٹ. اور اس نے ایک جملہ بولا, اس سے کسی دوست کا کیس چل رہا تھا, وہ سب اتنا پوچھا کہ ہاؤ از مائی فرینڈس کیس گوئنگ آن. ہی ڈڈنٹ سے کہ اس کو ہیلپ آؤٹ, ہی جسٹ مینشن مائی فرینڈ. Ultimately, because of that thing, the Chief Justice had to resign. آپ کہتے ہیں کہ کوئی خط لکھ دے چیف جسٹس کو تو چیف جسٹس بلا کے ڈال دے کمیٹی میں, آپ ملزمہ بھی ہیں صرف اس لیے کہ وہ پی ٹی آئی کی. یہ مسئلہ ہے نا, آپ لوگ پرنسپل سٹانس نہیں لیتے کیونکہ پی ٹی آئی کی بندی کو ڈالا ہے, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, بات درست ہے, تو دونوں کا ڈالا ہے, دونوں کا ڈالا ہے, آپ کہیں آپ بھی غلط ڈالا ہے, ڈیفینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ بات صحیح ہے سر. یہ جو ہوتا ہے نا اکوموڈیٹنگ, یار کی ہو گیا سر, ایک چھوٹی گلاں تو بڑیاں گلاں بات دی ہیں ہماری. اس سے تھوڑی سی آگے کی بات آپ کی اجازت سے کریں, بات درست ہے. جو انڈر ٹرائل ان کے اصل میں کیس بہت چل رہے ہیں ابھی, کوئی نہیں سپریم کورٹ میں, مجھے سمجھ آتی ہے. میں تھوڑی سی بات آگے کروں. وہاں سے کوئی ہمارے تو کیس لگا ہی نہیں رہے. اب جو مصیبت نہیں پڑ گئی نا کہ فیصلے تو بعد میں ہونے ہیں, اب تو آپ کیس ڈالتے ہیں, آفس لگاتے ہی نہیں ہیں. سر یہاں سے تھوڑی سی وہ تو معاملہ آپ کو یاد ہوگا 27 نومبر کی مارننگ, 26 نومبر کتنی ایک ہیروئنگ سی رات تھی اسلام آباد میں. 27 نومبر کی صبح جو اخبار کے اندر چیف جسٹس صاحب کی تصویر تھی وہ یہ تھی کہ وہ پشاور میں جیل ریفارمز کی ایک کمیٹی سے ملے ہیں, وہ یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. انہوں نے اتنا زیادہ اس کو پریفرنس بنائی کہ آن دا ویری کرٹیکل ڈے بھی وہ اس کی میٹنگ کر رہے تھے. اس کے بعد جب اسی کمیٹی کے جس اچھا کیا برا کیا خدیجہ شاہ کو اس کے اندر انکلوڈ کیا, جب انہوں نے خط لکھا کہ ہماری رسائی نہیں ہے اڈیالہ میں, چیف جسٹس صاحب کے حکم کے باوجود تو اپنے پیٹ پروجیکٹ کو وہ پورا نہیں کر سکے. یہ ان کی ویکنس کہ ایک پیٹ پروجیکٹ آپ نے شروع کیا. دیکھیے آپ اچھا سمجھیں برا سمجھیں, اور اب آپ جیسوں کا کرٹیسزم بھی لیا, اچھا سمجھیں برا سمجھیں, جب ثاقب نثار صاحب نے اس بات کے خلاف, اور پھر حالت یہ ہے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ تھوڑیاں گلاں بھی سن رہے ہیں اور پیٹ پروجیکٹ بھی ہے, اور بیچاروں کا اختیار اتنا نہیں ہے کہ اڈیالہ میں کمیٹی کا وزٹ کرا دیں. عمران خان جن کی بات کر رہے تھے کہ وہ افسر بیٹھا ہے, وہ چیف جسٹس کو بھی فارغ کر دی. دیکھیے ہم اگر چیف جسٹس کی پاس کی روٹین دیکھیں, اچھا سمجھیں برا سمجھیں, ثاقب نثار صاحب نے جب فار ایگزامپل ڈیم بنانا شروع کیا, لوگ نہیں ایگری کرتے, ہم نہیں ایگری کرتے, بٹ کیونکہ وہ چیف جسٹس تھے انہوں نے اس پہ کاروائی کروائی,
ہاں اپنا ایک پروجیکٹ پہ پیٹ پروجیکٹ پکڑا, اس پہ کاروائی کی پوری کی. یحییٰ افریدی صاحب سے گزارش ہے بطور وکیل, ایک ایسے وکیل کے جو ان کی عدالت کے اندر ادنا سر اب ہیں 2-4 منٹ رہ گئے ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, وہ جو ڈیمیج از ڈن, پرسپشن کیا ہے؟ پرسپشن یہ ہے گورنمنٹ جیت گئی ہے, جوڈیشری لمبی پڑ گئی ہے, ہائی کورٹس بھی قابو ہو گئی ہیں, سپریم کورٹ بھی قابو ہو گئی ہے, نیچے والی کورٹ بھی ہو گئی, جب آئینی بینچ بن گیا, جو مرضی رولا پالا, آپ کی بھی ساری چیزیں وہاں جائیں گی. پیکا بن گیا, ہم مر گئے, ہم وہاں جائیں گے, پیکا میں ہم بھی آئینی بینچ میں جائیں گے. ہم نے پہلے ہی بتایا تھا اس پروگرام میں کہ امین الدین صاحب بنیں گے, وہ بھی مجھے لگتا ہے کیس کھل جانا کہ تعلق میں پتا تھا. خیر وہ ساری چیزیں ہوں گی. وی ہیو اے سیریس کرائسس ان پاکستان. میرا خیال ہے یہ نہ پالیٹکس بہتر ہو سکتی ہے, نہ اکانومی, نتھنگ, جوڈیشری ڈزنٹ ورک آؤٹ. کیا ہوگا؟ از اٹ اے گون کیس؟ بیکاز اگر ججز وہی کام کریں گے وداؤٹ لانگ ٹرم کانسیکوینسز سوچے بغیر, اصل میں تو مالک ایشو یہ ہے نا کہ مدر آف آل سسٹمز تو پولیٹیکل سسٹم ہے نا. جب وہ ڈی ریل ہو گیا ہے تو نیچے والے تو ہر چیز ہی ہل گئی ہے نا. اب آپ نے الیکشن غلط کرائے, اس کے فراڈ کو بچانے کے لیے آپ کو پہلے الیکشن کمیشن ختم کرنا پڑا, پھر اس کو بچانے کے لیے آپ کو ہائی کورٹس ختم کرنا پڑی, پھر ہائی کورٹس کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ ختم, ٹرائبونل ختم ہوا کر رہی ہے, پھر آپ کو اب آپ نے سپریم کورٹ ہی ختم کر دی. کانفلکٹ ریزولوشن جمہوریت میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کانفلکٹ ریزولوشن کے ادارے بناتے ہیں نا, سارے ادارے آپ نے ختم کر دیے. اب پرابلم ہی یہ ہو رہا ہے کہ آخر ہم یہاں پہ پاکستان میں ہم نے ڈائریکشن جانا کدھر ہے؟ اب جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے پرسپشن, میں نے 10 لوگوں کو میں جاتا ہوں یہ کیسز میں, وہ کیس ہی نہیں فائل کر رہے, وہ کہتے ہیں چھوٹوں پر ایسی ٹھیک ہے, جیل ہی ٹھیک ہے. بیلے لوگ فائل نہیں کر رہے کہ یہاں سے کون سا مل جانی ہے. عمر چیمہ سے آپ دیکھیں, عمر چیمہ سے میں نے پوچھا کہ بیل کیوں نہیں فائل کر رہے, انہوں نے کہا جی کوئی نہیں چھٹو, گورنر پنجاب, ہاں انہوں نے کہا جی فائل کرا گا, ایک تو یہاں سے ملنی نہیں ہے, مل بھی گئی تو انہوں نے کسی اور کیس میں ڈال دینا. تو یہ دیکھیں دس از, اور یہ میں عمر چیمہ کی بات کر رہا ہوں, یہ سینکڑوں لوگوں کی یہ پرسپشن ہے. سو دس از ہاریبل کہ جس قسم کا آپ نے سسٹم کریٹ کر دیا. مالک بھائی 2 طریقے ہیں, بات بالکل فواد بھائی کی درست ہے. جیسے میں پہلے کو آرٹیکل کوٹ کیا تھا, ہاؤس ڈیوائیڈڈ اگینسٹ اٹسیلف, تو پھر 2 طریقے ہیں اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے. ایک امید یہ تھی کہ جوڈیشری کے اندر سے کوئی فل کورٹ بن کے 26ویں ترمیم کا مقدمہ سن کے, شاید آئینی بینچز کے اندر کوئی تھوڑی سی زیادہ سخت دکھائے کہ جوڈیشری اپنی انٹیگریٹی انہوں نے کہا پرسوں چیز ایسے صاحب نے کہ دیکھیں اس دن میں نے میٹنگ میں کہا کہ ایک سینیورٹی اور ٹرانسفر کو مکس کیا جا رہا ہے, اور میری بات سے اٹارنی جنرل صاحب نے ایگری کیا. تو آپ یہ نہ کہیں کہ سسٹم نہیں بولا, سسٹم بول رہا ہے, ذرا صبر کریں. دیکھیے اٹارنی جنرل صاحب بند کمرے میں سسٹم بول رہا تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اٹارنی جنرل صاحب تو میں وہ شریف الدین پیزادہ صاحب والی بات کے اندر ہی ان کا نام بھی لوں گا. سر گزارش ہے, نہیں وہ زیادہ آنریبل تھے, انہوں نے شریف الدین پیزادہ زیادہ آنریبل تھے. اس اٹارنی جنرل نے کیا کر دیا سر؟ کیا نہیں, بیچارہ لمبا ہی پیکا بھی ہے اور ہم نہیں بات کر سکتے. سر گزارش ہے, ہمارا تو بھائی ہے لیکن بڑی شرمندگی ہے کہ بھائی ہے, بھائی ہے, آپ لوگ برادران یوسف بن کے باتیں کر رہے ہیں, بہت شرمندگی ہے. سر گزارش ہے, امید یہ تھی کہ جوڈیشری اگر خود اس کو آٹو کریکٹ کرے جوڈیشل سائڈ کے اوپر 26ویں ترمیم کو, اس سینیورٹی کے مسئلے کو, تو لوگوں کی جوڈیشری سے کچھ امید ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کل کو آ کے وہ امپاسبل کام بھی کر دے کہ اپنی یہ پاور واپس دے دے, 26ویں ترمیم ختم کر دے, تو بھی جوڈیشری کی عزت اس سے بحال نہیں ہوگی. لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کو جب زور لگایا گیا آپ لیٹ گئے. ویری گڈ پوائنٹ. یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر جوڈیشری خود کچھ کرے. اگر پولیٹیکلی یہ مسئلہ سالو ہوا تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اندر اعتبار کسی کا بحال نہیں ہوگا. اس میں نہ کرنے والی گلوں ہی ہیں. اینی وے وی ہیو رن آؤٹ آف ٹائم. بس یہی ہے کہ میرے خیال میں پالیٹکس ٹھیک ہوگی تو یہ چیزیں اب آگے جائیں گی, ورنہ تو ہم سٹک ہیں, پھنسے ہوئے ہیں. ابھی پھنسے گئے واقعی. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ناظرین لیٹس ٹیک اے بریک. جی ویلکم بیک. ناظرین لگتا ہے کہ پاکستان میں جو طاقتور لوگ ہیں انفارچونیٹلی وہ اتنا سوچتے نہیں ہیں اپنے فیصلوں کے بارے میں اور ان کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کے بارے میں. صرف آج کا دن ٹپانے کی بات ہو رہی ہے, میرا ٹینر ٹھیک ہو جائے, میری یہ چیز ٹھیک ہو جائے, سسٹم کے لیے, ملک کے لیے اس کا کیا ہوگا نہیں ہے. میں ایک لائن پہ اینڈ کرنا چاہ رہا ہوں, بڑا خوبصورت ایڈیٹوریل تھا ڈان کا. اینڈ میں لکھتے ہیں, Alas, with reason and rationality in retreat, reflections on actions and consequences no longer seem to matter. One can only hope for sense and sensibility. کہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی ریزن اور ریشنلٹی بالکل پیچھے چلی جائے نا تو پھر, اور آپ نہ سوچیں اپنے کانسیکوینسز پہ, تو پھر یہی تباہی ہوتی ہے. وی کین اونلی ہوپ کہ اس وقت بھی لوگ جو پار میں ہیں
وہ اپنی ذات سے آگے سوچ لیں، چاہے وہ چیف جسٹس ہے، چاہے اس ملک کا وزیر اعظم ہے، یا عمران خان ہے، یا آرمی چیف ہے، یا واٹ ایور، جو انفلوئنس کر سکتے ہیں ایونٹس کو، کہ خدا را آپ کے ہر ایکشن کا ایک کانسیکوینس ہے، اور کانسیکوینس آپ نہیں بھرتے، ہم بھی بھرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.